اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کاروان باب الحوائج KBH کے کاروان اور اس کے ساتھ میں ACF، یہ ایک معتبر اور ایک لائق اعتبار اور خدمت گزار یہ قافلہ، ایک ٹور کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے دوسرے تمام مواقع پر بھی سال میں خاص طور سے 40 پر یہ قافلے لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 40 جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 روز کے بعد آپ کی بہن اور آپ کے فرزند سید سجاد علیہ السلام رہا ہو کر جب واپس آئے اور وہاں جناب جابر سے ملاقات ہوئی، اور وہ ماتم جو 40 روز کے بعد آپ کی شہادت کی ہوا، اس کی یادگار منانے کے لیے ہر سال کربلا میں لوگ دنیا بھر سے، تمام اطراف عالم سے، تمام دنیا کے جوانب سے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من زارہ زارنی و من زارنی کأنما زار اللہ، کہ جس نے میرے نواسے امام حسین کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے گویا اللہ کی زیارت کی۔ تو یہ دنیا بھر سے لوگ جو جاتے ہیں یہ امام حسین کی محبت میں، امام حسین کے عشق میں، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اور چونکہ امام حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے یہ قربانی کربلا کے میدان میں، کہ جس کا غم منانے کے لیے 40 کے روز سب لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا بھر سے، اس لیے دی تھی کہ انہوں نے چلتے وقت جب اپنے وطن سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا عام زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے، ہماری اپنی مذہبی اصطلاح سے باہر نکل کے، کہ امام نے کہا تھا کہ میں ہر اچھائی کو قائم کرنے جا رہا ہوں، ہر برائی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب جو بھی انسان ہے جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے، وہ اس چیز کا قائل ہے اور اس چیز کا خواہاں ہے کہ اچھائیاں قائم ہوں، برائیاں ختم ہوں۔ لہٰذا جو بھی اس چیز کا خیر خواہ ہے، اس چیز کا ہوا خواہ ہے کہ اچھائیاں قائم ہوں اور برائیاں ختم ہوں، تو وہ امام حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلتا ہے۔ اب اس میں کسی مذہب کی، کسی ملت کی، کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ تمام دنیا سے ہر مذہب کا آدمی، ہر قوم کا آدمی یہ دیکھ کر کے کہ حسین نے انسانیت کے لیے، اچھائیوں کو قائم کرنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان دی تھی، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے تمام اطراف عالم سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اتنا رش اور اتنا جم غفیر ہوتا ہے کہ ملیونوں کی تعداد میں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں، 6 سے 7 کروڑ تک تعداد بتائی جاتی ہے وہاں کے اعداد و شمار کے حساب سے، جو وہاں کی حکومتی سطح پر جو خبریں آتی ہیں ان کے حوالے سے 6 سے 7 کروڑ لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کا عشق حسین ہے کہ جو وہاں پہ سب جمع ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جو حضرات وہاں جانے کے متمنی ہیں، وہاں جانے کے شائق ہیں، وہ KBH یعنی کاروان باب الحوائج سے رابطہ قائم کریں۔ تمام تر سہولیات جو ممکنہ ہیں وہ سب ان کے یہاں سے فراہم کی جائیں گی، ہر زائر کا خیال رکھا جائے گا، مکمل خدمت کی جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ زیارات، اعمال اور جو وظائف ہیں زیارت کے وہ سب انجام دلائے جائیں گے۔ ہر مومن کا، ہر زائر کا خیال رکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے شامل حال کیا۔ چھٹویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اگر خدا کسی کو نیکی دینا چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور زیارت کا شوق عطا کرتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان میرے جد حسین کی زیارت کو پیدل چل کے جائے گا، ہر قدم پر ایک ثواب اضافہ ہوگا، ایک گناہ کو مٹایا جائے گا، اور ایک رتبہ اور مقام کو اسے بڑھایا جائے گا۔ اور پانچویں امام نے فرمایا،
اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے جد حسین کی زیارت میں کتنا ثواب ہے تو 4 ہاتھ پر چلتے چلتے مر جائیں گے لیکن ترک نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے اربعین حسینی، چونکہ خود زیارت اربعین مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کیا خوبصورت نظام ہے نجف سے کربلا پیدل چل کے جانے کا، یہ قدیمی سنت ہے۔ شاید مولا حسین کے حلمن کی صدا، ان کے سوال کا جواب لبیک یا حسین کہہ کر لوگ لاکھوں کی نہیں تقریباً کروڑوں کی تعداد میں 26 سے 28 ملین عشاق امام حسین پیدل چل کے جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لیے، ایک بھوکے پیاس کی زیارت کے لیے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے زیارت کے لیے تو کچھ نکات ضروری ہیں۔ زیارت کا دوسرا معنی سفر میں صعوبتیں، مشکلات کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور خود کو گزش کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کروڑوں کی تعداد ایک جگہ ایک ہی وقت میں جب جمع ہوتے ہیں تو مشکلات زیادہ ہوتے ہیں۔ گرمی 50+ بتائی جا رہی ہے، تو گرمی کے اعتبار سے، فضا اور ماحول کے اعتبار سے، جرنی کے اعتبار سے لوگ اپنے لباس، پوشاک، چپل، خوراک، دوائی کی تمام چیزوں کو اپنے ڈاکٹرز کے ذریعے سے مشورت کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا ساتھ آئیں گے۔ اور اتفاقاً KBH کاروان جو بنگلور سے ہے اور اسی طریقے ACF کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، بہترین سہولتیں ہیں، کئی بار ان کے ساتھ جانا ہوا ہے، ہمیں میسر ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور یہ زیارت کے اخروی فائدے، مادی فائدے بہت زیادہ ہیں۔ بس اتنا سمجھ جائیں کہ مولا حسین کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو عطا کیا۔ ان کے قبعے کے نیچے زیارت قبول، دعا قبول ہوتی ہے جو بھی دعا کریں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مولا حسین کی نسل میں امامت کو عطا کیا۔ تیسرا، جو بھی زیارت کو جائے گا اس کے رزق میں، اس کے عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور چوتھی چیز، اس کے لیے جنت۔ اور اتفاقاً جتنے بھی دن یہ زیارت کو جاتا ہے، یہ ایام، یہ دن اس کے عمر میں حساب نہیں کیا جاتا۔ اخروی فائدہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ شفاعت حسین، شفاعت رسول اللہ ہمیں ملے گی، آواز آئے گی، جتنے بھی عشاق حسین ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک پرچم کے تلے۔ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے تمام عاشقان حسین کو مولا حسین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ بس آپ لوگ جو کربلا جا رہے ہیں، یہ کربلا نہیں ہے، کربلا کا دوسرا معنی ہے جنت۔ جنت کا سفر انشاءاللہ عشق حسینی آپ سب کو مبارک ہو۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق، سفر اربعین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ جب انسان نکلتا ہے تو سفر کا دوسرا معنی سختیوں کو، صعوبتوں کو برداشت کرنا، چونکہ وہاں پر ایک ہی وقت میں 2.5 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ تک لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگ الگ کلچر کے، الگ ڈھنگ کے، الگ سوچ کے، الگ فکر کے، الگ لینگویج کے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی رنگ حسینی میں ڈھل جاتے ہیں تو مشکلات زیادہ آتے ہیں، تو مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گرمی 50+ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے انسان اپنے دوائی کے اعتبار سے ہوں، لباس و پوشاک کے اعتبار سے ہوں، اور دوسرا سختیاں لامحالہ رہنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے مشکلات پیش آتے ہیں، تو ان مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ ہم سب کے سب مولا حسین کے مہمان ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔